ہے سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے. مدنی صورت ہے. مکی صورتیں کتنی بتائی تھی؟ 86. یہ 87 نمبر صورت ہے. مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی. اس کا بہت سا حصہ تو ابتدا میں نازل ہوا اور کچھ حصہ آخر میں بھی نازل ہوا فتح مکہ کے وقت بھی. لیکن یہ صورت کیا ہے؟ مدنی. بتایا تھا نا، جو ہجرت کے بعد نازل ہوگی چاہے مکہ میں بھی نازل ہو وہ مدنی کہلائے گی. اس سورہ مبارکہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ کہ اللہ کا سورہ بقرہ کی تلاوت کرو. سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے فرمایا شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. فرمایا جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جادوگر ہوگا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جی آصیب ہے جی گھر میں جادو ہے یہ ہے، اس کا حل کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی تلاوت. گھر کی اچھی طرح دھلائی صفائی کریں، کوئی تعویذ وغیرہ ایسی چیزیں شاپر میں ڈال کر ان کو ڈسپوز کریں اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت وہاں لگائیں. اور کوشش کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی نماز کا کچھ حصہ گھر کے لیے بھی رکھو اور گھر میں سنتوں نوافل کا اہتمام گھر میں کریں. ہم یہاں پر فرض پڑھے اور مسجد کے اندر ہی ساری سنتیں پڑھ کے فارغ. گھر میں جا کر جب نماز سنتیں پڑھیں گے تو یہ ہوگا کہ ایک تو گھر کی جگہ کو پاک صاف رکھیں گے، بھی نماز پڑھنی ہے. دوسرا گھر بچے بیوی ان کو بھی احساس ہوگا کہ ہم بھی نماز پڑھیں. بچے دیکھ کر بھی ہمیں وہ بھی ساتھ، دادا ابو نانا ابو وہ بھی ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں گے. تو اس طرح کیا ہے گھر میں برکت بھی پڑتی ہے. اور جس کونے سے جس جگہ سے ڈر ہے وہاں نفل نماز پڑھنا شروع کر دیں، وہاں سے حیاتیں جنات بھاگ جاتے ہیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. تو قبرستان میں کیا ہوتی ہے؟ ویرانی، خوف، سنسان، اجاڑ جگہ. کہ جہاں نماز نہ پڑھی جائے، جس گھر میں کوئی نماز ہی نہ پڑھے تو پورا گھر ہی قبرستان ہوا. تو پھر ڈر تو آنا ہے، خوف تو آنا ہے پھر وہاں پر. اللہ تو ایک دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زہراوین، دو چمکتی ہوئی صورتیں سورہ بقرہ اور آل عمران، ان کو نہ چھوڑنا، پڑھتے رہو ان کو. ان کا حاصل کرنا خیر ہے اور ان کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. بقرہ گائے کو کہتے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں چونکہ گائے کا تذکرہ ہے تو پہچان کے لیے اس سورت کا نام ہے بقرہ. ٹھیک ہے جی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات. مقطع قطع سے ہے، قطع کاٹنے کو کہتے ہیں. پورے قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ صورتوں سے پہلے 14 قسم کے یہ حروف مقطعات ہیں. الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را. یہ 14 قسم کے حروف مقطعات ہیں. اچھا، یہ کچھ صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم بھی ایک حرف ہے. الف لام میم. وعلیکم السلام. تو جس شخص نے الف لام میم کہا وہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مطابق 30 نیکیاں اس شخص کو مل جائیں گی. 30 نیکیاں اس کو مل جائیں گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک چیلنج ورڈ ہے. یہ پورا قرآن مجید فرقان حمید انہی حروف سے مل کر بنا ہے. حروف تہجی ہے نا، یہ الف سے لے کر یہاں تک یہ حروف تہجی ہیں. انہیں حروف کو سامنے رکھ کر قرآن مجید نازل ہوا ہے. تو اگر یہ چیلنج ہے، تم کہتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود تیار کر لیا ہے، تو تمہارے پاس بھی تو حروف تہجی موجود ہیں. آؤ چیلنج ہے، سارے انسان جن مل جاؤ قرآن جیسا قرآن لاؤ، 10 صورتیں لاؤ، نہیں تو فاتو بھی صورت مثلی ایک صورت لاؤ. لیکن پہلے پیشین گوئی کر دی، نہ لا سکتے ہو نہ لا سکو گے، یہ بھی پہلے بتا دیا. تو اس لیے جہاں بھی حروف مقطعات ہیں اسے اگلی آیت میں کتاب، قرآن، ذکر، وحی، اس سے متعلق بات ضرور ہے، یعنی قرآن سے متعلق کی بات ہے. اب دیکھیں یہاں پر ذالک، کچھ لوگوں نے اپنے طور پر معنی بنانے کی کوشش کی. الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معنی نہیں بتایا، یاد رکھیں، یہ لوگوں کے اپنی طرف سے کاوش ہے. فرمایا ذالک، یہ الکتاب وہ کتاب ہے، یہ جو ہمارے سامنے ہے یہ اصل میں وہ کتاب ہے. میری طرف دیکھیں، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے. لا نہیں، ریب شک، فی ہی اس میں. اس کا پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں. ذالکا پڑھیں گی، ذالکا یہ وہ
الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریب شک، فیہ اس کے کتاب الہی ہونے میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقی لوگوں کے لیے، الذین وہ لوگ، یعنی متقی وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب بن دیکھے، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومما اور اس میں سے جو، ہاں یہ اصل میں کیا ہے، من اور ما، من اور ما، نون اس میں سائلنٹ ہو گیا تو مما بن گیا، اور اس میں سے جو، رزقناہم ہم نے ان کو دیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو، انزل اتارا گیا، الیکا آپ کی طرف، وما اور جو، انزل اتارا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم وہ، یوقنون یقین رکھتے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، علی اوپر، ہدن ہدایت کے، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، من منا سے، رب منا رب، ہم اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں، ہم کہ وہ، المفلحون کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے، انا بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے انکار کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، کیا، انذرتہم ان کو ڈرائیں، ام یا، لم نہ، تنذرہم ان کو ڈرائیں، ہاں برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے، خاتمہ مہر لگا دی، اللہ تعالی نے، علی اوپر، قلوبہم ان کے دلوں پر، قلوب جمع ہے قلب کی، قلب کہتے ہیں دل کو، ان کے دلوں پر، وعلی اور اوپر، سمعہم ان کے کانوں کے، یعنی جس سے وہ سنتے ہیں، وعلی اور اوپر، ابصارہم ان کی آنکھوں کے، غشاوہ پردہ ڈال دیا، ہاں غشیانہ اردو میں استعمال کرنا، غشیہ یعنی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، دماغ پر اندھیرا چھا گیا، غشیہ، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ مبارکہ میں فرمایا، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فی جس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو شک نکالے نا، یہ دعویٰ دنیا کی کسی کتاب کا نہیں ہے عبد الخالق صاحب، کہ اس میں کچھ، دنیا میں جو بھی مصنف رائٹر کتاب لکھتا ہے نا، اس کے شروع کے اندر یہ گزارش لکھی ہوتی ہے کہ ایک انسانی کاوش ہے، اس میں غلطی کا امکان ہے، قارئین اگر اس کے اندر کوئی غلطی کوتاہی دیکھیں، کوئی مشورہ دینا چاہیں تو مصنف کو یا ناشر کو اس پتے کے اوپر اطلاع دیں، اگلے ایڈیشن میں اصلاح کر دی جائے گی۔ لکھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچھا اگلا ایڈیشن آیا، کچھ تو لوگوں کی طرف سے مشورے آ گئے کہ یہ غلطی ہے، یہ کوتاہی ہے، یہاں پر یہ ہونا چاہیے، اور کچھ مصنف کے اپنے ذہن میں بھی آ جاتا، او یہ بات میں لکھنا بھول گیا تھا، اب وہ ضمیمہ اٹیچ کرتا ہے ساتھ، پھر اس سے اگلا ایڈیشن، پھر اس سے اگلا ایڈیشن،
قرآن مجید فرقان حمید وہ واحد کتاب ہے کہ رب ذوالجلال نے چیلنج کیا کہ اس کے اندر کوئی شک و شبہ والی بات نہیں، کیونکہ اگلے ایڈیشن میں اصلاح، اس سے اگلے ایڈیشن میں مزید اصلاح. یہ تو علم کی کمی کی دلیل ہے نا، کہ پہلے اس کو پتہ نہیں تھا اب پتہ چلا، پھر پتہ نہیں تھا پھر اب پتہ چلا، لوگوں نے مشورہ دیا. یہ کتاب تو ذات کی طرف سے آئی ہے جو عالم الغیب و شہادہ ہے، اس کا تو علم ہی کامل اور اکمل ہے، تو اس وجہ سے اس کے اندر کوئی شک نہیں. ایک بات، یہ دعویٰ دنیا کی کسی کتاب کا نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں. دو باتیں. تیسری بات، کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دولت کمانا، شہرت کمانا. علمی، واہ جی کمال کی کتاب ہے جی، کیا اس نے اس میں علم کے موتی پرو دیے ہیں، ایسے ہے نا. سائنس پر، انجینئرنگ پر، میڈیسن پر، میڈیکل پر، نفسیات پر، کامیاب ڈاکٹر بنی ہے، کامیاب ڈرائیور بنی ہے، کامیاب ملانر بنی ہے، کامیاب انجینئر بنی ہے، کامیاب یہ بنے. یہ اس ٹاپک پر بہترین کتاب ہے جناب، واہ واہ ہو جائے گی. ایسے نہیں. شہرت علمی، دوسرے نمبر پر دولت کمانا، بڑی ہاتھوں ہاتھ بکے گی جناب کتاب. ملالہ کی کتاب ہاتھوں ہاتھ بکی، پرویز مشرف کی کتاب ہاتھوں ہاتھ بکی، ایڈیشن ہی اللہ اکبر سٹاک ختم ہو گیا. بڑی دولت نہیں، جب تک چھپتی رہے گی اس کو رائلٹی ملتی جائے گی، ساری زندگی اس کا کھابا لگ گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ کتاب خود لکھی ہوتی زبیر بھائی، جس طرح کے کفار کہتے تھے اور آپ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے خود تیار کیا، اگر خود لکھی ہوتی تو کیا انہوں نے اس سے دولت کمائی؟ سوال یہ پیدا، دولت کمائی؟ چلو دنیا کے حساب سے دیکھ لیں. خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شیئرنگ پر کاروبار تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی قافلے جاتے تھے اور مکہ کی مالدار خاتون سے نکاح ہوا تھا. امانت دیانت کی وجہ سے اس نے آپ کے ساتھ نکاح کیا. مال تو تھا، اسلام کا اعلان نبوت کرتے ہی وہ تو پہلے والا مال ہی ختم ہو گیا. اور اما صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 3 دن ایسے نہیں گزرے پیٹ بھر کے جو کی روٹی کھائی ہو وفات تک. کتنی بلڈنگیں جائیدادیں کھڑی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی بتا سکتا ہے اثاثے کتنے تھے؟ تو اس سے اگر دولت کمائی ہوتی پھر تو ہے جی اس کتاب کو. اور جو شہرت اور نیک نامی تو اعلان نبوت سے پہلے تھی، لوگ صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، بعد میں تو مجنون، کاہن، دیوانہ، شاعر، پتھر مارنے لگ گئے. یہ شہرت کمائی یا بدنامی ہوئی؟ تو اس کتاب سے کوئی بینیفٹ آپ نے دنیا کا حاصل کیا ہو بتائیں؟ دین کا تو ہے، دنیا کے اعتبار سے ہوتے. پھر بھی وہ ہستی ڈٹی ہوئی ہے، پتھر کھا رہے ہیں، اجریں ڈالی جا رہی ہیں، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، گڑھے کھودے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، دندان مبارک شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے، ساتھی شہید ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں. یہ دلیل ہے کہ وہ انسان سچا انسان تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک. سب سے پہلے تو شک نکالو. اب ہدن ہدایت ہے للمتقین، متقی لوگوں کے لیے. دوسری جگہ فرمایا اسی سورہ بقرہ میں آئے گا کہ ہدل للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن فائدہ کس کو ہوگا؟ جو متقی ہوگا. بارش ہوتی ہے نا، اس بارش کے اندر سارے جہان پر بارش ہوئی، لیکن جو برتن سیدھے پڑے ہیں ان میں بارش کا پانی اکٹھا ہوگا، جو الٹے پڑے ہیں پورا جہان جل تھل ہو جائے اس میں ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا. انسانیت اچھا بارش کا قصور ہے. اب جو الٹا برتن پڑا ہے یا اس میں لیکیج ہے، آ رہا ہے پانی اور نکلتا بھی جا رہا ہے، یہ بارش کا قصور ہے برتن کا قصور ہے؟ تو جو دل کی کھڑکی کھولے گا، وعلیکم السلام، جتنی کھولے گا اتنا اس کے اندر قرآن کا نور آئے گا، قرآن کی بارش چمچم آئے گی، برکتیں اور رحمتیں آئیں گی. تو اس لیے کیا فرمایا اللہ اکبر کہ ہدل للمتقین ہے تو سارے انسانیت کے لیے فائدہ. ہدایت کی بات، گورا ہو یا کالا، عربی ہو یا اجمی، لیکن فائدہ اس کو ہوگا جو مانے تو صحیح. جس نے
زندگی گزارنی ہے ڈنگروں کی طرح، کیا حلال ہے کیا حرام ہے جو آنے دو، اس کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اس میں ہدایت پانے کے لیے شرط ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں انسان کو جتنی نعمتیں عطا کی بن مانگے عطا کی۔ ہم نے آنکھ مانگی تھی، ناک مانگا تھا، کان مانگا تھا، زندگی مانگی تھی، بن مانگے تھی نا رب نے۔ اچھا، اس کے بعد ایک چیز ایسی قیمتی ہے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کہ جو مانگے تو دیتا ہے، نہ مانگے تو نہیں دیتا، وہ ہے ہدایت۔ اتنی قیمتی ہے، اور اگر ملی ہوئی ہے ہدایت اور قدر نہیں کرتا تو چھین بھی لیتا ہے، یہ بھی ساتھ ہے۔ تو اب کیا ہے؟ ہدی للمتقین، جو شخص تو ڈنگروں والی زندگی کو کیا ہے جی چھوڑو، حلال حرام کیا ہے، یہ نماز کیا ہے، یہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، چھوڑو، اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں۔ تو ٹکرے مارتا رہے، پھرتا رہے، تیری سزا یہی ہے۔ جب انسان کی یہ حالت ہو جائے گرمانی صاحب کہ ان مرا سمجھ نہیں آ رہی، یہ سزا ہے یا اس کے لیے رہنمائی ہے؟ سزا ہے نا، وہ سمجھ نہیں آ رہی کروں کیا۔ ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا 10 اور تیار ہیں، وہ حل نہیں ہوتے 20 اور تیار ہیں، یہ تو سزا ہے اس کی۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، عافیت میں رکھے۔ تو ہدی للمتقین، ہاں جو متقی رہنا چاہتا ہے کہ میں دیکھوں مجھے کیوں بنایا گیا، یہ کائنات کیوں ہے، سورج کیوں، ستارے کیوں، چاند کیوں، ہر چیز کا ایک مقصد ہے، کیا میرے بنانے کا بھی کوئی مقصد ہے کہ نہیں ہے؟ جو یہ غور و فکر کرے، میں اب چھان بین کروں میری زندگی کا کیا مقصد ہے۔ وہ دنیا جان کی کتابیں کنگھالتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، فرمایا اس کے لیے جو تقوی والی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، حلال حرام کی تمیز رکھنا چاہتا ہے، جائز ناجائز کا فرق، اس کے لیے یہ کتاب گائیڈ لائن۔ جو مریض علاج کروانا چاہے گا تو ڈاکٹر حکیم علاج کرے گا نا، جو علاج ہی نہ کروانا چاہے علاج ہوگا، بیماری بڑھے گی۔ تو ہے ہدی للناس، فائدہ متقی کو ہوگا۔ اب ان متقین کی صفات، ہدایت حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط کیا ہے طلب بھائی؟ متقی ہونا۔ دوسری کیا ہے؟ الذین، وہ لوگ یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کو نہیں دیکھا، ایمان لایا۔ بے دین پروفیسر کھڑا ہوا کالج یونیورسٹی میں، اسٹوڈنٹ سے کہنے لگا، اسٹوڈنٹ کیا میں تمہیں نظر آ رہا ہوں؟ میں کہا جی سر نظر آ رہے ہیں۔ یاد رکھنا اس بات کو، میں تمہیں نظر آ رہا ہوں؟ کہتے جی سر نظر آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہوں تو نظر آ رہا ہوں نا، رب بھی نظر آ رہا ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا ہوتا تو نظر آتا۔ سمجھ آئی؟ اس طرح سے قابو کرتے ہیں۔ ہاں جی، اب سارے تو چپ۔ ہاں جی، کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ جس کی ماں باپ نے تربیت کی تھی دین کے حساب سے، وہ کھڑا ہوا کلاس فیلو سے کہنے لگا سر نظر آ رہے ہیں اس لیے کہ سامنے کھڑے ہیں، سر کی عقل نظر آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا ہوتی تو آتی، عقل دکھاؤ، ہے کوئی تصویر عقل کی؟ برین کے سرجن الگ ہیں اور سائیکولوجسٹ الگ ہیں، ذہن اور ہے، دماغ اور ہے۔ دماغ ہارڈ ویئر ہے اور ذہن سافٹ ویئر ہے، اور آج تک خیال کی تصویر نہیں لے سکے، ورنہ جتنے سوانح خواب دیکھتے ہیں کنٹوپ لگاتے ہیں، کمپیوٹر سے فٹ ہوتا، اللہ اکبر، جو خواب سارے اس کے اندر فیڈ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو عقل کی بنیاد پر رد کر رہے ہیں نا، عقل دکھاؤ کہاں ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی، جواب آیا جی عقل کی نشانیاں ہیں، پتہ چلتا ہے یہ عقل مند ہے اور یہ بے عقل ہے، تو رب کی قدرت کی نشانیاں نظر نہیں آ رہی۔ بات کو یاد رکھنا ہے، ترتیب رکھنی ہے۔ جو کالج یونیورسٹی میں نا پھر یہ گمراہ کرتے ہیں اس طرح سے، رب کی قدرت کی نشانیاں بھی تو نظر آ رہی ہیں، کیسے جی؟ یہاں پر جو ان کی ریسرچ پہنچی ہے کس کے اوپر کہ جناب بگ بینگ ہوا، اتفاق سے دھماکہ ہوا، اس دھماکے سے کیا ایکشن وجود میں آئی، اور اس کے ایکشنوں سے سورج جدا ہوا، سورج سے زمین جدا ہوئی، زمین سے چاند جدا ہوا، اتفاق سے بارشیں شروع ہو گئیں، اتفاق سے امیبیا اور چلتے چلتے بندر سے انسان بن گیا، اتفاق سے یہ سارا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے دھماکے ہوتے ہیں دنیا میں زبیر بھائی، بنی بنائی چیز ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دھماکہ ہوا ہو اور ادھر سے
سیمنٹ اڑاؤ، ادھر سے بجری اڑی ہو، ادھر سے سریا اڑاؤ، ادھر سے ٹائل اڑی ہو اور مینار پاکستان بن گیا ہو؟ کبھی ہوا ایسے؟ ایک شخص کہے جی پٹاخہ بجا، گرد غبار اڑا اور سامسنگ کا موبائل بن گیا، لوگ کہیں گے بے وقوف ہو، اس کے پیچھے ٹیم بیٹھی ہے، سالوں کی محنت ہے، اس کو انہوں نے چیک کیا ہے، چیک کر کے پھر مارکیٹ میں لانچ کیا انہوں نے، آپ کہتے ہیں جی پٹاخہ بجا اور گرد اڑا اور اس کے بعد موبائل بن گیا۔ تو یہ کیسا دھماکہ ہے جس دھماکے کے بعد، بگ بینگ کے بعد پوری کائنات میں ڈسپلن، ایک نظام سیٹ اپ بن گیا۔ دھماکہ دلیل ہے کہ کوئی بلاسٹ کرنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، یہ جو بن دیکھے ایمان لانا، کس کے اوپر؟ سب سے پہلے اللہ کے اوپر، اس کے بعد اس کے فرشتوں پر۔ کیا انسان نے ساری ریسرچ مکمل کر لی ہے؟ اب دیکھیں نا یہ کرونا، 1 میٹر، یہ میٹر یہ ہے میرے ناک سے لے کر انگلی تک، یہ 1 میٹر ہے۔ 1 میٹر کا اربواں حصہ ہے کرونا، 1 میٹر کا اربواں حصہ، کروڑواں بھی نہیں، اربواں۔ اب وہ کتنا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو اتنی باریک چیز کو انہوں نے آج تک اس کی تصویر نہیں دکھا سکے، لیکن کیا ہے؟ کہتے یہ محسوس ہوتا ہے۔ تو ابھی تو پتہ نہیں اور کتنی چیزیں ہیں کائنات کے اندر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے بن دیکھے، کیوں؟ جو متقی ہے یہ ہے مثبت سوچ رکھنے والا، پازیٹو تھنکنگ، اچھی سوچ ہے اس کی، حقیقت کو تسلیم کرتا ہے۔ دن ہے، ہاں واقعی دن کی نشانی مل گئی، دن ہے، رات ہے، نشانی مل گئی، رات ہے، یہ اچھی سوچ رکھتا ہے۔ اب اس نے جب دیکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو بھی مان گیا، ہاں جی، اور اس کے بعد فرشتوں پر بھی ایمان، قیامت کے دن پر بھی ایمان، رسولوں پر بھی ایمان، اس کی کتابوں پر بھی ایمان، اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان۔ وہ حدیث جبرائیل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کے بارے میں اللہ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دیا، اللہ پر ایمان، ہاں جی، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور رسولوں پر ایمان، اس کے بعد قیامت پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ یہ 6 چیزیں ایمانیات کی بنیاد ہے۔ اچھا، تو بن دیکھے ایمان لانا، حقیقت جب دلیل ثبوت مل گیا تو مان جاتا ہے، اڑتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جنت ہے، جہنم ہے، حشر کا میدان ہے، باتیں ہیں۔ جب خبر کا ذریعہ سچا ہے، بتانے والا سچا ہے، تو پھر کیوں نہ مانے وہ؟ بتانے والی وہ ذات ہے۔ اچھا، سائنسدان اگر کہہ دیں سورج 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، پیمائش کی ہے جی، مان گئے کہ نہیں مان گئے؟ ڈاکٹر نے کہا آپ کے دل کا مسئلہ ہے، اسے نہیں کہا تو کہاں سے پڑا ہوا ہے، مجھے ثبوت دے پہلے، یہ کر نہیں ہوئی، ڈاکٹر نے کہہ دیا بات مان لی، حکیم نے کہہ دیا تجھے اللہ اکبر یہ تکلیف شروع ہو رہی ہے، اس کی بات آنکھ بند کر کے مان لی۔ دنیا کے سچے انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی صداقت اور دیانت کی، امانت کی گواہی دشمنوں نے دی، وہ جب فرما رہے ہیں میں نے جنت دیکھی، میں نے جہنم دیکھی، ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر کی بات فوراً مان لی، اللہ اکبر، جی وکیل کا مشورہ فوراً مان لیا، حکیم کا مشورہ فوراً مان لیا، سائنسدان کی بات جلدی مان لی، ہاں جی، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ باجے کیا تم نے ساری حقیقتیں جان لی؟ تو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، مان جاتے ہیں۔ فرمایا وَيُقِيمُونَ، پھر خالی ایمان کے دعوے نہیں بلکہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ، نماز، 5 وقت کی نماز ہر مومن مسلمان مرد پر فرض ہے، یہ نہیں کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ کیا کیا؟ کلمہ شہادت کا اقرار، اللہ کی توحید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت، یہ سب سے پہلے بنیاد ہے۔ اس کے بعد 5 وقت کی نماز، پھر سال کے بعد روزے، پھر صاحب نصاب پر زکوٰۃ، اور اس کے بعد زندگی میں ایک دفعہ استطاعت والے پر حج، یہ فرض ہے۔ تو اب کیا فرمایا؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب ادھر یہ دعویٰ کرتا ہے میں رب کو مانتا ہوں، ادھر اذان ہوئی تو اٹھتا ہی نہیں، جاتا ہی نہیں، پتہ چل گیا اس کا ایمان کا دعویٰ غلط تھا، کیونکہ جب رب کو مانتا ہے تو رب کی بات کیوں نہ مانے؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن و کافر میں فرق یہی نماز ہے۔ نماز قائم کرے سنت کے مطابق، اخلاص کے ساتھ، عقیدہ توحید رکھتے ہوئے، اللہ اکبر۔ تو نماز کی پابندی کرنے والا یہ کیا ہے؟
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھو اس طرح جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھو، اپنی مرضی کی نہیں. اللہ اکبر، یہ نماز سعیدی ہے، یہ نماز حنفی ہے، نماز جعفری ہے. اللہ اکبر، بھئی نماز محمدی جو ہے اس کو پڑھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا طریقہ. وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا، ينفقون، خرچ کرتے ہیں. جو کچھ ہم نے دیا، مال دیا تو خرچ کرتے ہیں. یعنی یقیمون الصلاۃ میں حقوق اللہ کا حق ہے، اور مما رزقناہم ينفقون بندوں کا حق ہے. تو حقوق العباد بھی پورے کرتے ہیں، حقوق اللہ بھی پورے کرتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی حقوق العباد میں لگا ہوا ہے، NGOs بنا کر دکھ انسانی کی خدمت کر رہا ہے لیکن نماز سے بے فکر. اور جی ہم دکھ انسانی خدمت کر رہے ہیں، یہ تھوڑی بات ہے. اور کچھ لوگ کیا ہیں، نہیں جی حقوق اللہ میں لگے ہوئے ہیں، حقوق العباد کی چھٹی. ماں باپ تڑپ رہے ہیں، بیوی بچے تڑپ رہے ہیں، کوئی نہیں، یہ نماز پر سجدے پر سجدہ ٹھا سجدہ، یہ اس کا بھی حق ہے. تو جو متقی ہوگا کیا کر رہا ہے، نماز بھی قائم کریں گے، اور جو کچھ اللہ نے دیا ان کو اس میں سے خرچ بھی کریں. کیا دیا؟ مال، خرچ کریں گے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر کیا؟ اللہ ہوا صلاحیت دی، وقت دیا، تعلقات دیے. ٹھیک ہے جی، ان کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتا ہے. بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے. یہ نہیں حکم کہ سارا مال دے دو. جو فرض زکوٰۃ ہے وہ تو دے ایک، پھر صدقہ خیرات، اللہ اکبر، زکوٰۃ تو دے بیٹھا، لیکن ایک شخص مستحق ہے، چلو زکوٰۃ دے بیٹھا ہوں کوئی بات نہیں، اس کو صدقہ خیرات میں سے دے دے. والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ نازل ہوا اس کو مانتے ہیں. قرآن نازل ہوا تو مانتے ہیں، قرآن کی تشریح، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل اس کو بھی مانتے ہیں. کیونکہ قرآن نے کہا نماز پڑھو، حدیث نے بتایا کیسے پڑھو. اب وہ کہا جی میں قرآن کو تو مانتا ہوں اور حدیث کو نہیں مانتا. وعلیکم السلام. تو یہ غیر مشروط ایمان ہے ان کا، شرطیں نہیں لگاتے یہ ایمان پر، شرطیں نہیں لگاتے. آ جائیں ادھر ان کے ساتھ آ جائیں. شرطیں نہیں لگاتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہاں تو میرا دل نہیں مانتا، یہ تو ہمارا رواج ہی نہیں ہے، یہ تو میرے پیر و مرشد کے خلاف ہے، یہ تو میرے مفتی اور مولوی صاحب کے خلاف ہے. نہ وہ شرط، جو کچھ نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پر ایمان لاتے ہیں. قرآن اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو وہ تسلیم کرتے ہیں. شرط یہ ہے کہ جب صحیح سند سے ثابت ہو جائے. وما انزل، اور جو اتارا گیا، من قبل، آپ سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے تورات اتری موسیٰ علیہ السلام پر. متقی لوگ کہتے ہیں واقعی وہ رب کی طرف سے اتری تھی. زبور آئی داؤد علیہ السلام پر، انجیل آئی عیسیٰ علیہ السلام پر. یہ مانتا ہے کہ واقعی اللہ کی طرف سے کتابیں آئی تھیں، لیکن چونکہ قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ ان کتابوں میں انہوں نے گڑبڑ کر دی، لہٰذا ایز اے کتاب تو ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ ان کی اصل باتیں جو تھی قرآن میں آ چکی ہیں، لہٰذا وہ کرنسی کینسل ہو گئی. جب 5 روپے کا نوٹ اسٹیٹ بینک نے کینسل کر دیا، اسٹیٹ بینک کے گورنر کے سائن بھی ہیں اس کے اوپر، داغا بھی ہے اس میں، نمبر بھی دیے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے نا، محنت سے کمایا تھا. لیکن اس نے کہا اس تاریخ کے بعد 5 روپے کا نوٹ بند. اب اس کی کوئی ویلیو ہے؟ اب کوئی شخص گتھیاں سنبھال کے سینے سے لگا کر سویا رہے، کوئی فائدہ نہیں اس کا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ الاؤ ہی نہیں، کینسل ہوگی کرنسی. پچھلی شریعتیں اپنے دور میں ویلڈ تھیں، لیکن قرآن کے آتے پچھلے سارے کینسل ہو گئی. اب قیامت تک کے لیے محمدی سکہ چلنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو بھی آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین عند اللہ علیہ السلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. دوسری جگہ فرمایا جو اسلام کے سوا کوئی دین لے کر آئے گا اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا، کیونکہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. تیسری جگہ فرمایا میں نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کر لیا. اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کوئی عیسائی یہودی میرے پر ایمان لائے بغیر مر گیا جہنم میں جائے گا، جنت حرام ہے اس پر. اب قیامت تک کے لیے کون سی شریعت چلنی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلنی.
جی عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے جی قیامت کے نزدیک، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیل کے لیے رسول تھے، ساری انسانیت کے لیے رسول نہیں ہے. ان کی نبوت رسالت ان کے دور تک تھی. وہ آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاکم عادل بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمائیں گے کہ یہ امامت جو ہے اسی امت کا حق ہے. وہ نماز ان کے پیچھے پڑھیں گے، نماز پڑھائیں گے نہیں عیسیٰ علیہ السلام. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ آپ پر نازل ہوا اس کو بھی مانتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا یعنی اتنے کھلے دل والے اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں. وبالآخرۃ، اور آخرت پر ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں. قیامت پر ان کا یقین ہے. ان کی جو ایکٹیویٹیز ہے دنیا کے اندر، جو اعمال ہیں قیامت کو سامنے رکھ کر ہیں کہ میں نے مرنا بھی ہے، کیا میرا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. وہ رب سے ڈرتا ہے، میں رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، رب کو جواب بھی دینا ہے میں اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں، زیادتی کر رہا ہوں، تو رب کو کیا منہ دکھاؤں گا. اب بتائیں، اب دو میں سے ایک بات تو ضرور ہے نا حافظ غفران صاحب، یا قیامت ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں، یا ہے یا نہیں ہے. بالفرض نہیں ہے. جو نیکیاں کر کے مر گیا اور جو برائیاں کر کے مر گیا مٹی میں مل گئے، صاحب برابر ہو گیا، کوئی ٹینشن تو نہیں ہے. نیکیاں کرنے والے کا کم از کم ضمیر مطمئن گیا کہ میں نے نماز پڑھی ہے تو کسی کا دکھ تو نہیں دیا، اپنا ٹائم لگا ہے نا. زکوٰۃ دیے تو کسی کی مدد ہی کی ہے نا، معاونت ہی کی ہے. روزہ رکھا ہے تو خود بھوکا پیاسا رہا ہوں. حج عمرہ کیا ہے تو خود تھکا ہوں، خود پیسے خرچ کیے ہیں. ٹھیک ہے جی، سچ بولا ہوں، فراڈ نہیں کیا، دھوکہ نہیں دیا، جی سخاوت کی ہے تو دوسروں کا فائدہ ہی کیا ہے نا. کم از کم مرنے کے بعد لوگ کیا کہیں گے، یار اچھا آدمی تھا، پیچھے یادیں اچھی چھوڑ گیا نا. اور جو برائیاں کر کے مر گیا، اس کو لوٹ، اس کو مار، اس کو گالی، اس کو قتل، اس پر ظلم، اس پر زیادتی، اللہ اکبر، لوگ کہیں گے یار شکر ہے خاص کام جہاں پاک ٹل گیا، بڑا ہی ظالم تھا، بڑا پیچھے بری یادیں چھوڑ گیا نا، حساب برابر. لیکن قیامت ہوئی جبکہ یقیناً ہے، رب قسمیں کھا کر فرما رہا ہے، تو جس نے تو نیکیاں کی کچھ نہ کچھ تیاری کر لی، جس نے کی نہیں اس کا کیا بنے گا، یہ بھی تو فرض کرو. ہم نے تو کھلا آپشن دیا نا، یا ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے تو کوئی ٹینشن نہیں، پیچھے یادیں اچھی. اور اگر ہے جبکہ یقیناً ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، قسم کھا کر مجھے قیامت کے دن کی قسم ہے. یہ تو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو جب پکی بات ہے تو جس نے تیاری نہیں کی اس کا کیا بنے گا. تو اس لیے قیامت پر ان کا یقین ہے. اولئک، فرمایا یہ لوگ ہیں علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر. ہدایت مانگی تھی نا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، اس پر چلا، اس کی منزل تک پہنچا. ادھر رب سے دعا کی، رب نے پورا قرآن کھول کے رکھ دیا، فرمایا او ھدی للمتقین، اے متقی تیرے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیے. تو نے مانگی تھی نا، کیونکہ مانگے تو ملے گی، قیمتی چیز ہے، گائیڈ لائن. اور اس کے بعد کیا ہے، فرمایا یہ لوگ ہیں جن میں متقی میں یہ صفات ہوں گی. کتنی؟ 7. پہلی کیا؟ متقین. دوسری یؤمنون بالغیب. تیسری یقیمون الصلاۃ. چوتھی مما رزقناہم ينفقون. پانچویں یؤمنون بما انزل الیک. چھٹی وما انزل من قبلک. ساتویں وبالآخرۃ هم یوقنون. جن میں یہ 7 صفات ہوں گی، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اپنے طور پر ہر کوئی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں جی، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں. رب کی طرف سے بھی ہے کوئی گارنٹی؟ جن کے اندر یہ صفات ہوں گی 7، رب فرماتا ہے ان کے یہ ہیں ہدایت پر. واولئک، اور یہی لوگ هم المفلحون، کامیاب. اب ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، میرے اندر یہ 7 صفات ہیں تو ہے کامیابی، تو ہوں رب کی طرف سے ہدایت پر. یہ تھے متقی لوگ. لیکن ایک سوچ ایسی بھی ہے، انا، بے شک، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا. کس سے؟ ہدایت ماننے سے انکار کر دیا، نہیں مانتا. ہم سمجھے سمجھائیں، اپنے پاس رکھو اپنی گائیڈ لائن، ہمیں نہیں ہے ضرورت. جو مریض علاج ہی نہ کروانا چاہے، ڈاکٹر علاج کرے گا، حکیم صاحب علاج کریں گے، مانتا ہی نہیں. یہ ہے منفی سوچ.
نیگیٹو تھنکنگ. تو ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، لا، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ نہیں مان لاتے. کیا دیں کہاں چٹا ہے، میں نہ مانوں. جب اس نے تہیہ کر رکھا ہے میں نے ماننا ہی نہیں، اب اس کو کون منوا سکتا ہے؟ تو اس نے فرمایا جو یہ سوچ رکھے ہوئے ہے اس کے لیے قرآن سے کوئی ہدایت نہیں، پکی بات ہے. وہ مانتا ہی نہیں، ماننے والوں کے لیے ہے، وہ مانتا ہی نہیں. فرمایا ان پر برابر ہے، آپ پر نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جہاں آپ تبلیغ کی ہے سمجھتے تو ہے نہیں پھر سمجھانے چھوڑ دو، نہ، ان پر برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ پر نہیں. آپ ان کو ڈراتے رہیں، سمجھاتے رہیں. ہو سکتا ہے کبھی قطرہ قطرہ گرتے گرتے پتھر پر بھی سوراخ ہو جاتا ہے. اگر ان کی قسمت میں ہوگی ہدایت پا لیں گے، نہیں ہوگی تو ہماری طرف سے حجت پوری ہو جائے گی اور ہمیں اجر ملتا رہے گا. کیوں جی؟ باجی لے لے کپڑا دیکھ لے، نویں نویں ڈیزائن آئے نے، آ کر 10 تھان کھول کے رکھ دیے، اور جی میں نے نہیں لینا، میرے پاس پیسے نہیں. باجی دیکھ تو لو ایک دفعہ، دیکھ تو لو. اور میں نے نہیں لینے، میرے پاس، باجی دیکھ تو لو. لگا آخر ایک ڈیزائن اس کو ایسا پسند آیا، اس نے ساتھ والی سے کہا پیسے دے چلو میں یہ لیتی جاؤں. قابو کر لیا گا کہ نہیں؟ وہ تو نہیں لے رہی تھی، محنت اس نے کی ہے، لگا رہا ہے. بیٹھ کر رہا ہے، بار بار ڈاکٹر کے پاس آ رہا ہے، سیل مین بار بار دکاندار کے پاس آ رہا ہے، او جناب دیکھ لیں، جناب کر لیں. وہ کہتا ہے اچھا جی چلو، بار بار آ رہا ہے جو کر لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ پر برابر نہیں، ان پر برابر ہے. ان کو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن آپ کے ذمہ بتانا ہے، منوانا نہیں. آپ بتاتے رہیں. کیوں نہیں مان لاتے؟ اس لیے کہ ختم اللہ نے مہر لگا دی علی قلوب، ان کے دلوں کے اوپر، وعلی سمعہم، ان کے کانوں کے اوپر. دلوں پر مہر ہے، سمجھنے کو تیار نہیں، کانوں پر مہر ہے، سننے کو تیار ہی نہیں. بس سنیے بات آپ کی. تو مجھ سے زیادہ ہاتھوں کا بچہ ہو کر 4 دن ہو گئے، 4 جماعتیں پڑھ کے آج ہمیں سمجھانے آ گیا. وعلی سمعہم، اور کانوں پر مہر، سننے کو تیار نہیں. وعلی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر غشاوہ، پردہ آ گیا. اب جتنے اس کو حقیقت دکھاتے رہیں، کائنات کے مناظر دکھاتے رہیں، پچھلی قوموں کے کھنڈرات دکھائیں، پچھلی قوموں کے انجام دکھائیں. اللہ اکبر. دنیا کے اندر دیکھو، وہ دیکھو، اس نے یہ کیا، اس کو یہ سزا ملی، جو مرضی کریں، اس کی آنکھوں پر پردہ آ چکا ہے، وہ مانتا ہی نہیں. وَلَهُمْ، ان لوگوں کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. کیوں؟ دنیا میں جب ان کو گائیڈ لائن ہی نہیں ہے، دھکے کھاتے پھریں گے نا، ان مرا کین مرا، وہی حال ہوگا نا ان کا. اللہ اکبر. تو یہ سوچ، ایسی سوچ ہے. دل پر مہر کیوں لگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی گناہ کرتا ہے دل پر کالا نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو نقطہ دھل جاتا ہے، نہیں کرتا دوسرا گناہ کرتا ہے ایک اور نقطہ. ایک وقت آتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم، کہ دل سارا زنگ آلود ہو جاتا ہے. جب دل پر زنگ لگ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس پر مہر لگا دیتا ہے، ریجیکٹڈ، یہ قابل ہی نہیں. اچھا، اب جس چیز کو زنگ لگے کیا دیکھتے ہیں؟ تھوڑا ہے یا زیادہ؟ اگر تھوڑا ہے، زیادہ زنگ ہے تو یہ تو مٹی ہونے کے قریب ہے تو کباڑیے بھی نہیں لے گا. اگر تھوڑا زنگ لگا ہوا ہے، ریگ مال لگا کر تیزاب کے ساتھ صاف کر کے رنگ روغن کر کے دوبارہ کام ہو جائے. دل کو زنگ لگ جائے تو اس کا حل کیا ہے؟ توبہ کا ریگ مال لگاؤ، رو دھو کر آنکھوں سے آنسوں کے ذریعے سے میل کچیل نکالو، اللہ دل رینیو کر دے گا. یہ ہے اس کا حل. اللہ اکبر. تو یہ 2 سوچیں، مثبت سوچ، منفی سوچ. مثبت متقی کی اور منفی میں نہیں مانتا جی. جو کفر کرنے والا ہے اس کا مطلب کیا؟ انکار کرنے والا. تو ان دونوں کا بتا دیا. متقی کامیاب ہو گئے اور یہ عذاب عظیم کے. دنیا میں بھی ان کو سکون نہیں، آخرت میں بھی سکون نہیں. اللہ سے دعا اللہ سب نے توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. حمزہ بھائی کوشش کیا کریں 7:15 پورے پہنچ جائیں، تاکہ بھائی آئے ہوئے ہوتے ہیں پہلے سے بھی انتظار میں ہوتے ہیں.